الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الله تبارك وتعالى قال في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمین۔ میرے عزیز طلباء، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم نعمت سے ہمیں نوازا، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری تہذیب، پوری ثقافت اور پورا کلچر ہمیں عنایت کیا۔ گزشتہ ہفتے گفتگو ہوئی تھی کہ اسلامی سیاست کی کچھ بنیادیں ہیں، اسلامی سیاست کے کچھ محاسن اور خوبیاں ہیں۔ اسی ضمن میں نے یہ بات کہی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ آئندہ ہفتے انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ آخر جو جمہوریت ہے اور دنیا میں رائج ہے، اکثر ملکوں میں جمہوریت رائج ہے، آخر جمہوریت کے کیا فوائد ہیں اور کیا نقصانات ہیں۔ یقیناً جمہوریت کی ایک اپنی تاریخ ہے، ہمیں اس تاریخ پر فی الحال بحث نہیں کرنی ہے۔ جمہوریت کی بنیاد کس نے ڈالی، اس کا تاریخی سلسلہ کہاں سے جڑتا ہے۔ لفظ جمہوریت جو اصل میں ڈیموکریسی کا ترجمہ ہے، کس زبان سے ترجمہ ہوا، انگریزی سے پہلے دوسری زبان میں کون سا لفظ تھا، یہ سب وہ تحقیقی جائزہ ہے جسے فی الحال پیش کرنا میں نہیں چاہتا۔ مجھے جو گفتگو کرنی ہے وہ یہ کہ آخر جمہوریت بہتر ہے یا پھر یہ کہ اسلام بہتر ہے۔ جواب یقیناً ہمارے لیے صاف اور واضح ہے کہ اسلام بہتر ہے، لیکن پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ لوگوں نے جمہوریت کو کیوں اختیار کیا۔ ہم مسلمان ہیں، ہندوستان میں ایک بڑی تعداد میں رہتے ہیں، ہمارے اکابر نے بھی جمہوریت کو اختیار کیا اور اس پر راضی ہوئے۔ دنیا کے اور بھی دیگر ممالک میں جمہوریت رائج ہے۔ جب اسلام کا اپنا پورا نظام ہے، اپنی پوری تہذیب و ثقافت ہے، اپنا پورا کلچر ہے، اپنا سب کچھ ہے، تو پھر سیاست کے نظام کو چھوڑ کر دوسرے نظام کو کیوں اختیار کیا گیا، یہ ایک سوال ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آخر جمہوریت اور اسلام کے درمیان جب ہم موازنہ کرتے ہیں تو کیا فرق ہے دونوں میں۔ یقیناً جب آپ موازنہ کریں گے اور اس کی گہرائی میں جائیں گے تو بہت سارے فرق آپ کو نظر آئیں گے۔ وہ تمام باتیں اس مختصر سے بیان میں پیش نہیں کی جا سکتی ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو ایک جھلکی دکھاتا ہوں، بلکہ یہ کہا جائے کہ چند پوائنٹس اور چند نقطے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اسلامی نظام کی خوبیاں کیا ہیں اور جمہوریت کے نقصانات کیا ہیں۔ لیکن ہم نے اسے اختیار کیا تو کیوں اختیار کر لیا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ فقہ کا ایک قاعدہ ہے جو اونچے درجے کے طلبہ ہیں وہ جانتے ہیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ اخف الضررین، کبھی ہمارے سامنے دو پریشانیاں آ جاتی ہیں، یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے، اور یقیناً دونوں نقصان دہ ہیں، فائدہ کسی میں نہیں ہے، ہمارے لیے دونوں مضر ہے، تو آخر کس راستے کو اختیار کیا جائے، تیسری کوئی صورت نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں علماء نے یہ بات کہی ہے کہ اخف الضررین، جو کم نقصان والا اسے اختیار کر لیا جائے، زیادہ نقصان والے کو چھوڑ دیا جائے۔ ہم نے ہندوستان کے ماحول میں
یا دنیا کے ان ممالک میں جہاں مسلمانوں کی تعداد کم ہے انہوں نے جمہوریت کو اختیار کی ہے تو وہ اخف الضررین والا مسئلہ ہے۔ شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ تمہارے معاملات ایسے ہونے چاہیے، تمہارے آئلی قوانین ایسے ہونے چاہیے، تمہارے حدود اور قصاص ایسے ہونے چاہیے، تمہارا جو نظام ہے زندگی کا نظام وہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن ہم کچھ اور اختیار کر رہے ہیں۔ وہ اخف الضررین کی بنیاد پہ ہے، اس لیے کہ اسلام کے بہت سارے ایسے احکامات ہیں جو امیر المؤمنین کے بغیر اس کا نفاذ نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے حدود اور قصاص کا مسئلہ ہے، کوئی اگر زنا کا صدور، کسی سے زنا کا صدور ہوتا ہے اس کو سزا دی جائے، کوئی چوری کرتا ہے اسے سزا دی جائے، یا اسی طریقے سے بغاوت ہو جاتی اسے کیا سزا ملنی چاہیے، ایک آدمی مسلمان ہے اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے، اس طریقے کی جو چیزیں ہیں جو حدود اور قصاص سے تعلق رکھتی ہیں ان کے لیے امیر المؤمنین کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک امیر المؤمنین نہیں ہوگا ہمارا، ہم ان قوانین کو، شریعت کے ان قوانین کو نافذ نہیں کر سکتے۔ دوسرے جو احکامات ہیں جن کا تعلق پرسنل لا ہے، جن کو عائلی قوانین کہتے ہیں، جو اپنے گھریلو معاملات ہوتے ہیں، جیسے شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، جیسے کفن دفن کا مسئلہ ہے، وقف کا مسئلہ ہے، وصیت کا مسئلہ ہے، یہ سب وہ مسائل ہیں، چند میں نے مثالیں دی آپ کو، جس کو ہم عائلی قوانین کہتے ہیں، پرسنل لا کہتے ہیں۔ ہندوستان کے قانون نے ہمیں بھی اور یہاں کے تمام مذاہب والوں کو، ہندوستان کے قانون نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنے عائلی قوانین پر عمل کریں، لیکن پھر بھی کچھ ایسے عناصر ہیں جن کو ملک دشمن عناصر بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے عائلی قوانین پر بھی ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں اور وہ حق کو چھیننا چاہتے ہیں۔ تو کچھ قوانین وہ ہیں جو عائلی ہیں، اسے ہر ملک میں لوگ نافذ کرتے ہیں اور نافذ کرنا چاہیے۔ کچھ قوانین وہ ہیں جسے ہم کہتے ہیں حدود و قصاص والے احکامات ہیں، یا سیاست کا نظام ہے، کون ہمارا ذمہ دار بنے گا، اس کے لیے یقیناً اقتدار کا ہونا ضروری ہے، امیر المؤمنین کا ہونا ضروری ہے۔ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یا جس ملک میں مسلمان اقلیت میں ہیں، وہاں وہ اپنے اسلام کو نافذ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جن کی تعداد زیادہ ہے وہ آپ کو نافذ نہیں کرنے دیں گے۔ تو اس لیے مجبوری کی صورت میں ہمارے علماء نے ہندوستان میں بھی اور دیگر ممالک میں جہاں اقلیت میں جمہوریت کو اختیار کیا کہ چلیے ہم جمہوریت کے نظام کو مانتے ہیں۔ یہ اخف الضررین کا فارمولہ ہے اصل میں۔ لیکن جن ممالک میں مسلمان اکثریت میں، میں بار بار کہتا ہوں، گزشتہ ہفتے بھی میں نے تقریر میں یہ بات کہی تھی، اور اس کے علاوہ سینکڑوں دفعہ پبلک جلسوں میں بھی، عوام میں بھی، خواص میں بھی اور آپ کے درمیان بھی میں یہ باتیں کہہ چکا ہوں، جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں انہیں اپنے اسلام کو نافذ کرنا چاہیے۔ اگر وہ اسلام کو نافذ نہیں کرتے ہیں تو ان کے ایمان اور ان کے مسلمان ہونے میں شک ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے اس کی وضاحت کی کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے نازل شدہ احکام کے مطابق اپنے نظام کو نہیں چلاتا ہے وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ فاسق ہے، قرآن کریم کہہ رہا ہے۔ یہ قرآن کریم کی صراحت ہے۔ قرآن کریم نے تاکید کی ہے کہ جو چیزیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں اسے اپنے سماج میں نافذ کیا جائے، اسے اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے۔ تو جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں اسلام کے قوانین کو نافذ کرنا چاہیے، اور یاد رکھیں اسلام کے قوانین کو نافذ کیا گیا تو اسلامی قوانین امن و سکون کا اتنا زیادہ ضامن ہے، اتنا زیادہ ضامن ہے کہ دنیا کا کوئی قانون ضامن نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام نے جتنی آزادی دی ہے، اسلام نے لوگوں کی حفاظت کی جتنی ذمہ داری قبول کی ہے، اور اسلامی قوانین نے جیسا نظام پیش کیا ہے دنیا کا کوئی قانون ویسا نظام نہیں پیش کر سکتا ہے۔ میڈیا کا زمانہ ہے، ذرائع ابلاغ کا زمانہ ہے، لوگوں نے ڈرایا ہے کہ مسلمان ایسے ہوتے، اسلام ایسا ہوتا، اور ڈرتے ڈرتے لوگوں کو اسلام سے نفرت ہو گئی ہے۔
وہ لوگ جو اسلام کے حقائق کو نہیں جانتے وہ پروپیگنڈوں سے اور ذرائع ابلاغ کی الٹی سیدھی خبروں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی تقریر میں یہ بات کہی تھی اور ابھی وہ تقریر موجود ہے میرے چینل پر کہ دنیا والے اگر امن چاہتے، امن و سکون، تو امن و سکون اسلام کے علاوہ کسی بھی راستے سے دنیا میں امن و سکون نہیں آ سکتے۔ اسلام ہی واحد راستہ ہے جو امن و سکون دے گا، سبوں کو دے گا، وہ کسی بھی دین کا ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی ذات پات کا ہو، کسی بھی پیشے کا ہو، چاہے وہ غریب ہو چاہے امیر ہو، اسلام نے سب کو امن دیا ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ جو لوگ نہیں جانتے ہیں یا جو اسلام کے دشمن ہیں وہ اسلام کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں پھیلاتے ہیں۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ جمہوریت اور اسلام ان دونوں کے درمیان ہمیں دیکھنا ہے کہ بنیادی فرق کیا ہے۔ دیکھیں جمہوریت کا جو فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ جمہوریت میں سیکولرزم ایک چیز آتی ہے۔ سیکولرزم کا مطلب ہے لا دینیت، کہ دین سے کوئی تعلق نہیں۔ ملک کا قانون ایسا بنایا جائے گا کہ جس میں کسی بھی مذہب کو فالو نہیں کیا جائے گا۔ مذہب کو فالو کرنے کے لیے آئلی قوانین پرست اللہ ہے، اس کے مطابق آپ عمل کیجیے، لیکن آئلی قوانین کے علاوہ جو قوانین ہیں وہ ایسے بنائے جائیں گے جس میں کسی مذہب کو فالو نہیں کیا جائے گا۔ گویا کہ جمہوریت کی بنیاد سیکولرزم پہ ہوئی، اور سیکولرزم کا مطلب ہے لا دینیت۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اس بات کو قبول نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے پاس تو چھوٹی سی چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز کی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے اور شریعت نے ہمیں طریقہ دکھایا ہے۔ ہم اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر ہم جمہوریت کو کیسے اختیار کریں گے جس کی بنیاد جو ہے لا دینیت پہ ہے، جس کی بنیاد یعنی ایک خاص معاملے میں لا دینیت پر ہے، پورے معاملے میں نہیں۔ آئلی قوانین کا استثناء کیا گیا ہے، لیکن آئلی قوانین کے علاوہ جو دیگر احکامات ہیں ان احکامات میں کسی مذہب کو فالو نہیں کیا جاتا ہے۔ ہم اس بات کو کیسے قبول کریں گے؟ ایک مسلمان جو سچا پکا ہوگا وہ اسے قبول نہیں کر سکتا ہے، لیکن ہم نے اس ملک میں یا کہیں اور قبول کیا ہے تو تخفف الضررین کی وجہ سے ہم نے اختیار کیا اسے۔ دوسری بات یہ دوستو یاد رکھیے کہ جمہوریت کا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ اس کے جو قوانین ہیں وہ قوانین انسانوں کی بنائے ہوئے ہیں۔ جیسا ہندوستان کا قانون جو بنایا گیا، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اس کے نگراں تھے، اس کمیٹی کے صدر تھے، ان کی سرپرستی میں ہندوستان کا سنویدھان بنا، ہندوستان کے قوانین بنے۔ تو جمہوریت کے جو قوانین ہوتے ہیں وہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسلام کا جو قانون ہے وہ انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ اسلام کا قانون وہ ہے جو اللہ کا بنایا ہوا ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، جو ذرے ذرے کا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، جس کے پاس ذرے ذرے کا علم ہے۔ وہ اندھیری سے اندھیری رات میں، کالے پہاڑ کے کالے سوراخ میں کالی چونٹی جو چلتی ہے اس کے چلنے کی حرکت کو جانتا بھی اور سنتا بھی ہے۔ وہ رب جس نے سب کو پیدا کیا ہے، اس نے قوانین دیے، ان قوانین کو ہمیں ماننا ہے، ہمیں فالو کرنا ان قوانین کو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جمہوریت اور اسلام میں ایک دوسرا فرق یہ ہے کہ جمہوریت کے جو قوانین ہیں وہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور اسلام کے جو قوانین ہیں وہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ پوری شریعت اللہ نے ہمیں دی ہے۔ جمہوریت اور اسلام میں ایک اور فرق ہے، اور وہ یہ کہ جمہوریت کا مسئلہ یہ ہے کہ جسے اکثر لوگ کہہ دیں کہ یہ صحیح ہے تو صحیح ہے۔ جیسے ہندوستان کے قانون کے لحاظ سے جس کی عمر 18 سال ہو چکی ہے وہ ووٹ ڈالنے کا حقدار ہوتا ہے۔ اب دو آدمی ذمہ دار بننے کے لیے، ملک کے صدر بننے کے لیے کہا جائے، بلکہ یہ کہا جائے کہ ملک کے ایم ایل اے ایم پی جو ہوتے ہیں، صوبائی نظام ہے، سینٹرل کا نظام ہے، اسٹیٹ کا نظام ہے، اس کے تحت دو افراد کھڑے ہوئے، ایک انسان ایسا ہے جو جاہل ہے، ایک انسان ایسا ہے جو پڑھا لکھا ہے، لیکن اکثریت نے جاہل کو کہا کہ یہ زیادہ اچھا ہے،
مثال کے طور پر اسے 80% ووٹ مل گئے اور 20% اسے ملے جو پڑھا لکھا ہے، جو جاہل ہے وہ آپ کا ہمارا ذمہ دار بنے گا۔ یہ عجیب و غریب ہے۔ علامہ اقبال نے اسی لحاظ سے کہا تھا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے ہیں۔ کون کس وزن کا آدمی وہ نہیں دکھا جاتا ہے، بس یہ کہ ادھر 80 لوگوں نے کہا بننا چاہیے، کسے کہا بننا چاہیے، چاہے وہ جاہل ہو، ان پڑھ ہو، آدھے دماغ کا ہو، اس پر کرمنل کیسز ہو، وہ چور ہو، ڈاکو ہو، لوٹیرا ہو، کوئی بھی ہو، اکثر لوگوں نے کہا ذمہ دار بنا دیا جائے گا۔ یہ جمہوریت کا بہت بڑا نقص ہے، بہت بڑی کمی ہے۔ اسی کمی کی وجہ سے ہمارے ملک میں پارلیمنٹ کے ممبران، اسمبلی کے ممبران ایسے لوگ بھی بنے ہوئے جن پر مرڈر کیسز ہیں، جن پر ریپ کے کیسز ہیں، زنا کے کیسز ہیں جن پر، لیکن وہ بنے ہوئے ہیں اس لیے کہ اکثر لوگوں نے انہیں چن کے بنا دیا۔ یہ انتہائی کمزور پہلو ہے کہ اکثر جیسے اچھا کہہ دے وہ اچھا ہو جاتا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کہنے والا کون ہے وہ بھی دیکھا جائے گا۔ ایسا تو نہیں کہ کہنے والے سب کے سب پاگل ہیں، دیوانے ہیں، کہنے والے سب کے سب ان پڑھ ہیں، ایسا نہیں، بلکہ دیکھا جاتا ہے کون کہہ رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑا نقص ہے کہ جسے اکثر کہہ دیں یہ صحیح ہے تو صحیح ہے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے، جسے شریعت کہے گی ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، جسے شریعت کہے گی غلط ہے تو غلط ہے، جسے شریعت کہے گی کہ یہ عادل انسان ہے اسے عادل مانا جائے گا شریعت کے آئینے میں دیکھتے ہوئے، اور جو شرعی لحاظ سے عادل نہیں ہوگا اسے فاسق اور فاجر کہا جائے گا، اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی، حاکم مننا تو دور کی بات ہے۔ جمہوریت کا ایک بہت بڑا نقص دوستو یہ بھی ہے کہ جمہوریت میں آدمی خود دعویٰ کرتا ہے کہ میں ذمہ دار بنوں گا، میں مکھیا بنوں گا، میں وارڈ ممبر بنوں گا، میں ایم ایل اے اور ایم پی اور ایم ایل سی بنوں گا، میں فلاں بنوں گا، میں فلاں بنوں گا۔ یہ آدمی خود دعوے دار ہوتا ہے۔ اسلام کے لحاظ سے جو آدمی عہدے کا طلبگار ہوتا ہے، اگرچہ یہ صفت علماء اور اہل علم کے اندر بھی داخل ہو چکی ہے، کتنے ایسے علماء بھی اہل علم ہیں جو عہدے کے طلبگار اور منتظر ہوتے ہیں۔ حالانکہ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی فرمایا کہ جو آدمی عہدے اور منصب کا طلبگار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی نصرت اور مدد نہیں ہوتی، تعاون چھین لیا جاتا ہے۔ تو جمہوریت کا ایک کمزور پہلو یہ ہے کہ لوگ خود کہتے ہیں کہ ہم اس کے حقدار ہیں، ہمیں ووٹ دو، اور اسلام اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ جو اہل ہے لوگ خود کہیں کہ ہاں اسے بنانا چاہیے۔ اہل دانش و بینش، پڑھے لکھے لوگ، ارباب علم یہ کہیں کہ یہ آدمی زیادہ مناسب ہے، گاؤں سماج کے افراد کہیں یہ زیادہ مناسب ہے، تو اس کے لحاظ سے اسے ذمہ دار بنایا جائے۔ جمہوریت کے جو نقائص ہیں ان میں سے ایک بڑا نقص جمہوریت کا یہ بھی ہے دوستو، ایک بہت بڑا نقص یہ ہے کہ جمہوریت میں لوگوں نے چور دروازے نکال لیے۔ جیسے ہمارے ملک کا جو قانون ہے، اس قانون میں خود ایک دو شقیں ایسی ہیں جو بظاہر تضاد لگتی ہے۔ ایک شق تو یہ کہتی ہے کہ ملک کے جتنے باشندے ہیں سبوں کو ان کے مذہب اور ان کے دین کے مطابق عمل کرنے کی کھلی طور سے اجازت ہوگی، وہ اپنے دین کو پھیلا بھی سکتے ہیں، اپنے دین پہ عمل بھی کر سکتے ہیں۔ اور اسی قانون کا ایک شق یہ بھی ہے کہ حکومت اس بات کی کوشش کرے گی کہ تمام شہریوں کے لیے یکساں قانون ہو، جسے یکساں سول کوڈ کہا جاتا ہے۔ یہ ٹکراؤ ہے۔ تو جمہوریت کے جو قوانین ہیں، جمہوری قوانین، ان میں کچھ چور دروازے بھی رکھ دیے گئے ہیں، جس چور دروازے سے لوگ گھس کر بہت سارے ایسے کام کرنا چاہتے ہیں جس کام کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے، کوئی دین نہیں دیتا ہے، لیکن لوگوں نے ایسے قوانین بنائے ہیں۔
اور یہ نقص اس وجہ سے ہے کہ یہ قوانین لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، اور لوگ آئندہ کی باتوں کو پوری طرح نہیں جانتے آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کا جو قانون ہوگا، رب کا جو قانون ہوگا، خالق کون و مکان کا جو قانون ہوگا، وہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، وہ تو ازل سے ابد تک رہے گا، اس کے پاس ہر کچھ کا علم ہے۔ اس نے اگر کوئی قانون بنایا ہے تو بہت سوچنے کے بعد، یعنی انسانوں کے مفاد کو دیکھتے ہوئے اور اپنی خاص حکمت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے وہ قانون بنایا ہے، اور اس موضوع پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ حید مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کی بھی کتاب ہے اسلام عقل کی نظر میں، اور بھی مولانا علی میاں ندوی صاحب کی کتاب ہے ارکان اربعہ، علامہ شاطبی کی کتاب الموافقات، شاہ ولی اللہ دہلوی علیہ الرحمہ کی کتاب حجت اللہ البالغہ، اسی طرح ہمیں غزالی کی کتاب احیاء العلوم، ان کتابوں کو پڑھیے تو بہت ساری ایسی باتیں آپ کو نظر آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکامات دیے آخر اس کی حکمت کیا ہے، اللہ نے یہ حکم کیوں دیا ہے۔ اگرچہ ایک مومن کو، صاحب ایمان کو حکمت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن نے یہ بات کہہ دی ہے، صحیح حدیث کے ذریعے یہ بات ثابت ہے، ہمیں آنکھ بند کر کے وہ بات مان لینی ہے۔ شریعت کو ہمیں عقل پر نہیں تولنا ہے، جن لوگوں نے شریعت کو عقل پر تولنا شروع کیا ہے، ہر مسئلے کو، ہر چیز کو، اکثر وہ گمراہ ہو چکے ہیں، اور دین میں انہوں نے ایک نیا شعبہ یہ کہا جائے اپنا ایک نیا مسلک اور نیا اپنا ایک فکری ایک بنا لیا ہے انہوں نے، جو ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام کی چیزوں کو ہمیں عقل پر تولنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ بہت ساری چیزوں کو انسان رد کر دے گا۔ ہم قرآن کے، حدیث کے مکلف ہیں، ہمیں شریعت نے جو بات کہی ہمیں اسے آنکھ بند کر کے مان لینا چاہیے۔ غالباً علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ یا کسی بڑے عالم نے یہ بات کہی ہے کہ اسلام کی بنیاد وحی پہ ہے، اور وحی کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جہاں پہ عقل کی انتہا ہو جاتی ہے۔ ہمارا اتنا ہی سوچیں گے جتنی ہمارے عقل کی کیپیسٹی ہے، اس سے زیادہ نہیں سوچ سکتے ہم۔ آج سے 100 سال پہلے اگر یہ بات کہی جاتی کہ آدمی دنیا کے کونے میں بیٹھا رہے اور دنیا کے دوسرے کونے والے سے وہ بات کر سکتا ہے، اس کی تصویریں دیکھ سکتا ہے، اپنے میسج کو ارسال کر سکتا ہے، وہ کتابیں بھیج سکتا ہے، PDF وغیرہ کی شکل میں تصویریں بھیج سکتا ہے، سننے والا کہتا ہے کہ آدمی پاگل ہو گیا، پاگل جیسی باتیں کر رہا ہے۔ اس لیے کہ آج سے 100 سال پہلے ہمارے عقل کی جو سوچنے کی کیپیسٹی ہے، انسان ترقی کر کے وہاں تک نہیں پہنچا تھا، اس لیے انکار کر دیتا، لیکن آج یہ سب باتیں ثابت ہیں۔ تو اسلام کو عقل سے نہیں تولنا چاہیے، اسلام کا مسئلہ ایک وحی الہی ہے، اور میں نے کہا کہ وحی کی ابتدا وہاں سے ہوا کرتی ہے جہاں سے عقل کی انتہا ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے جمہوریت کے کیا نقصانات ہیں، کیا نقائص ہیں، اور اسلام کی جو سیاست اس کی کیا خوبیاں ہیں، اسے ہمیں جاننا چاہیے، اور ہم نے اس ملک میں جمہوریت کو کیوں اختیار کیا ہے اسے بھی سمجھنا چاہیے، جس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی تہذیب و ثقافت کو، اسلامی کلچر کو، اسلام کے معنی و معنی چہار جہت سے اللہ تعالی ہم سب کو اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اس پر عمل کی توفیق دے، اور اسلام ہی کے ذریعے دنیا میں امن آ سکتا ہے۔ اللہ اسلام کا بول بالا کر دے اور دنیا والوں کے اندر امن و سکون کا ایک ماحول قائم ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔